اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العلی العظیم وصدق رسوله الکریم۔ میرے محترم ناظرین کرام، بڑی مسرتوں اور خوشیوں کا موقع ہے۔ ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہو چکا ہے۔ عبادتوں کا مہینہ، اللہ کی بارگاہ میں بندگی کا مہینہ، دعاؤں کا مہینہ، مناجات کا مہینہ، اللہ سے لو لگانے کا مہینہ، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے کا مہینہ، اللہ سے حاجتیں لینے کا مہینہ، اور ان سب کے درمیان اپنے نفس کے تزکیے کا مہینہ، اپنی تربیت کرنے کا مہینہ۔ معمولاً انسان کچھ حاصل کرنے کے لیے دوسرے کے پاس جاتا ہے، دوسرے سے پوچھتا ہے، ٹریننگ لینے کے لیے دوسرے سے حاصل کرتا ہے۔ لیکن یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں انسان خود کی اصلاح کرتا ہے۔ انسان ٹیچر بھی خود کا بنتا ہے، یعنی ٹیوٹر بھی وہی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچر بھی وہی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے۔ خود اپنے نفس کے لیے انسان مربی بن جاتا ہے، اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے۔ اور جب اس مہینے کو پروردگار نے اصلاح نفس کا مہینہ قرار دیا ہے، ہمیں اپنے اندر چینجنگ لے کر آنا ہے، ہمیں خود کو تبدیل کرنا ہے۔ تو پھر آئیے اس عظیم اور بابرکت اور مبارک مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں چلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلیں، اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں چلیں، پوچھیں، دریافت کریں کہ ہم کیا کریں، ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا ہے۔ اس لیے کہ وہ اور ہوتے ہیں کہ جن کے پاس یہ تو معلوم ہے کہ وقت ان کو بتانا ہے، لیکن وقت پر کرنا کیا ہے انہیں نہیں معلوم ہوتا۔ یہ مہینہ اہل بیت اطہار نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہیں پورے مہینے کیا کرنا ہے، کیا کیا تبدیلی اپنے اندر لے کر آنی ہے، کیا کیا چیزیں تمہیں اختیار کرنی ہیں۔ اور ان سب کے درمیان سب سے زیادہ اہم ہے انسان وہ تیاری کرے کہ جس سفر پر اسے جانا ہے اور یقینی سفر ہے۔ کچھ ایسے سفر ہوتے ہیں کہ جن سفر کے بارے میں ڈاؤٹ ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے سفر ہوتے ہیں جو کنفرم ہوتے ہیں۔ ہمیں ٹائم نہیں پتا ہے، ہمیں دن نہیں پتا ہے، ہمیں وقت نہیں پتا ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ سفر پہ جانا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمیں نکلنا ہے۔ تو جب ہمیں سفر پہ جانا ہے تو تیاری کرنی ہے۔ اس مبارک مہینے میں آج پہلی تاریخ، ہم سب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خدارا ہمیں اپنے اس آخرت کے سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے چلیے معلوم کریں کہ ہم اگر اپنے آخرت کے سفر، وہ سفر کہ جو ہماری ڈیتھ کے بعد شروع ہونے والا ہے، وہ سفر جو اس زندگی کے بعد شروع ہونے والا ہے، اس سفر کے لیے ہم کیا تیاری کریں، اس کو اگر کون بتائے گا کہ ہمیں سفر کی کیا تیاری کرنی ہے؟ دیکھیں، معمولاً ہوتا یہ ہے کہ اگر انسان فرسٹ ٹائم فار ایگزامپل لندن جا رہا ہے، وہ معلوم کرے گا کہ ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے، معلوم کرے گا کہ ٹیکسی کہاں سے ملتی ہے، معلوم کرے گا کہ جس ہوٹل پہنچنا ہے اس ہوٹل کے اندر پہنچنے کے بعد مجھے کیسے کیسے کام کرنے ہیں۔ کس سے پوچھے گا؟
ان سے پوچھے گا کہ جو اس زندگی یا اس شہر کے بارے میں معلومات رکھتے ہوں۔ آئیے چلیے لوگوں سے پوچھنے کے بجائے کہ مجھے موت کے بعد کیا کرنا ہے، موت کے لیے کیسی تیاری کرنی ہے، آخرت کے لیے مجھے کیسا پریپیئر کرنا ہے اپنی لائف کو، دنیا والوں سے پوچھنے کے بجائے ان سے پوچھیں جن کی نظر کا دائرہ اتنا وسیع ہے، جو موت سے پہلے کے حالات بھی جانتے ہیں، موت کے بعد کے حالات بھی جانتے ہیں، جو برزخ بھی پہچانتے ہیں، جو محشر بھی پہچانتے ہیں، جو جنت بھی جانتے ہیں، جو کوثر بھی پہچانتے ہیں۔ ان شخصیتوں کی بارگاہ میں چلیں، اور اپنی بات کو پیش کرنے سے پہلے آئیے میں لے کر چلوں اس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں کہ جنہوں نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے کہ تمہیں کیسے اپنے کو تیار کرنا ہے۔ روایت ہے کتاب مستدرک سفینۃ البحار، یہ آیت اللہ شیخ نمازی علیہ الرحمت والرضوان کی لکھی ہوئی کتاب، بڑے اچھے عالم دین گزرے ہیں، میں نے ان سے درس حاصل کیا ہے۔ آیت اللہ شیخ نمازی علیہ الرحمت والرضوان بڑے جلیل القدر عالم دین گزرے ہیں۔ انہوں نے اس کتاب میں ایک روایت لکھی ہے، کتاب میں روایت کا راوی ہے لب اللباب، روایت کہتی کہ عن لب اللباب جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، فقال لہو، اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ اتأذن لی ان اتمنى الموت، یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت آپ دیتے ہیں کہ میں موت کی تمنا کروں؟ قابل غور مسئلہ ہے، ہم موت سے ڈرتے ہیں، ہم موت کا نام لیتے گھبراتے ہیں، ہم قبرستان کی طرف سے گزرنا پسند نہیں کرتے، وہاں یہ شخص آ کر کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ کیا میں موت کی تمنا کر سکتا ہوں؟ یعنی اس کے معنی ہے کہ انسان کو موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، حقیقت ہے، حق ہے، آنی ہے، تیاری کرنی چاہیے، اپنے کو پریپیئر کرنا چاہیے، انسان کو وہ چیزیں مہیا کرنی چاہیے تاکہ اس زندگی کے بعد انسان اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکے۔ فقال، حضور اکرم نے فرمایا کہ الموت شیء لا بد منہ، موت تو حقیقت ہے، آنی ہے، فرار تو ممکن نہیں ہے۔ انسان کسی دور دراز علاقے میں چلا جائے کہ اسے موت نہ آئے، پاسبل ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ انسان بھول جائے کہ موت آنی ہے، موت نہیں آئے گی، کیا ایسا ہوگا؟ کہا ایسا بھی نہیں ہوگا، آنی ہی ہے، لا بد منہ، ضرور بالضرور آنے والی ہے۔ لیکن اس کے بعد فرماتے وَسَفَرٌ طویل، یہ وہ سفر ہے جو اس زندگی کے بعد شروع ہوگا، ایک طولانی سفر، لمبا سفر ہے۔ فرماتے ہیں لمن ارادہ ان یرفع 10 ہدایا، ینبغی لمن ارادہ ان یرفع 10 ہدایا، وہ انسان کے جو اس موت کے لیے خود کو تیار کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ 10 افراد جو اس کے سامنے، 10 شخصیتیں، 10 موقع جو اس کے سامنے آنے والے ہیں، ان کے لیے گفٹس تیار کرے، ان کے لیے ہدیہ تیار کرے، ان کے لیے کوشش کرے کہ اپنے وجود میں کوئی ہدیہ ایسا ہو کہ جو وہاں پر پیش کر سکے۔ میں پوچھنا چاہوں گا اپنے ناظرین سے، اگر یہ 10 مواقع ہیں کہ جہاں پر انسان کو ہدیہ لے کر جانا ہے، آپ ذرا سوچیں اگر ان 10 موقعوں کے لیے انسان اپنے کفن میں ہدیہ و گفٹ لے کر جا رہا ہو، کتنا بھاری ہو جائے گا کفن؟ کہ نہیں، یہ وہ تیاری ہے کہ جو تیاری کرنے کے بعد تمہارا کفن ہلکا ہوگا لیکن تمہارا وجود وزنی ہو جائے گا۔ تم یہ گفٹ لے کر جا رہے ہو ان 10 موقعوں پر دینے کے لیے۔ فرمایا قال، فرماتے ہیں کہ اب یہ ہدیے کس کو لے جا کر دینا؟ اچھا انسان اتنے ہدیے لے کے جا رہا ہے، کس کو دینا ہے؟ فرمایا ہدیت عزرائیل، سب سے پہلا ہدیہ ہے اس ملک الموت کے لیے جو تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے، اس کے لیے تمہارے پاس ہدیہ ہونا چاہیے۔ فرماتے وہ ہدیت القبر،
پہلا گھر کے جہاں پر جا کر آرام کرنا ہے اس گھر کے لیے تمہارے پاس ہدیہ ہونا چاہیے. وہ ہدیت منکر و نکیر, تمہارے پاس منکر کے لیے نکیر کے لیے ان دونوں کے لیے ہدیہ ہونا چاہیے. وہ ہدیت المیزان, تمہارے پاس وہ ترازو کے جس پر اعمال کو تولا جائے گا اس کے لیے ہدیہ ہونا چاہیے. وہ ہدیت الصراط, جس پل سے گزر کے تمہیں جنت کی طرف جانا ہے اس کے لیے تمہارے پاس ہدیہ ہونا چاہیے. وہ ہدیت مالک, جو جہنم کے اوپر کھڑا ہوا ذمہ دار ملک ہے اس کے لیے بھی تمہارے پاس ہدیہ ہونا چاہیے. وہ ہدیت رضوان, جنت جا رہے ہو خالی ہاتھ نہ جانا, وہ جو جنت میں تمہارے لیے استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہے ملک رضوان, اس کے لیے تمہارے پاس ہدیہ ہونا چاہیے. وہ ہدیت النبی, اور اسی طرح سے جن کے اقرار اور جن کے اوپر ایمان کی بنا پر تم اپنی زندگی کو ایمان کی زندگی بنا سکے اس رسول کے لیے تمہارے پاس ہدیہ ہونا چاہیے. وہ ہدیت جبرائیل, اسی طرح سے یہ قرآن جو عظیم شخصیت لے کر زمین پر نازل ہوئے ان کے لیے بھی تمہارے پاس ہدیہ ہونا چاہیے تاکہ تم جس موقع پر جاؤ تو تمہارا جناب جبریل امین استقبال کر سکیں. وہ ہدیت اللہ تعالی, اور اسی طرح سے ذات گرامی پروردگار کے لیے بھی تمہارے پاس ہدیہ ہونا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں خالی ہاتھ حاضر نہ ہو جانا, اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا تو تمہارے پاس ہدیے ہونے چاہیے. یہ 10 مواقع ہیں جہاں پر انسان کو ہدیہ پیش کرنا ہے, ہمیں تیاری کرنی ہے, ہمیں خود کو آمادہ کرنا ہے, ہمیں خود کو پریپیئر کرنا ہے تاکہ جب سفر پہ جائیں تو نہ قبر کے لیے ہم خالی ہاتھ پہنچیں, نہ منکر نکیر کے لیے خالی ہاتھ پہنچیں, نہ ہم رضوان کے پاس خالی ہاتھ پہنچیں, نہ ہم جہنم کے دربان کے پاس خالی ہاتھ پہنچیں, نہ ہم صراط اور میزان پر خالی ہاتھ پہنچیں. سب کے لیے ہمارے پاس ہدیہ ہونا چاہیے. اور انہی ہدیوں کا تذکرہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں روز کروں گا تاکہ ہم لوگ ایک ایک ہدیے کا انتظام کرتے جائیں, اور پھر جب ماہ مبارک رمضان مکمل ہو جائے تو کم از کم ہمارے پاس آخرت کے لیے مکمل ہدیہ آ چکا ہو. آئیے چلیے میں اب آپ کو لے کر چلوں کہ انسان کو سب سے پہلا گفٹ جو ریڈی کرنا ہے وہ گفٹ ہے اسرائیل کے لیے, ملک الموت کے لیے آنا ہے اس کو, وہ آئے گا. اگر ہمارے پاس ہدیہ نہیں ہے تو آپ یقین جانیے اس کا ہمارے پاس آنا ہمارے لیے بڑا سخت ہو جائے گا. الہدیۃ تورث المودہ, حضور اکرم ہی نے فرمایا ہے کہ یہ ہدیہ ہے جو انسان کے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے. تحادو تحابو, فرمایا ہدیے دو تاکہ دلوں میں محبت پیدا ہو جائے. اگر چاہتے ہو کہ ملک الموت کے لیے تمہارے پاس ہدیہ تیار ہو تو یہ 4 چیزیں ہیں جو تم اپنے نفس کے اندر اصلاح نفس کے طور پر اپنی نفس کی ٹریننگ کے ذریعے سے یہ 4 چیزیں تم ایز اے گفٹ ریڈی کر سکتے ہو. میں شروع ہی میں عرض کر دوں, یہ جو 10 مواقع ہیں جہاں پر انسان کو ہدیہ پیش کرنا ہے, ہر موقع کے لیے 4 چیزیں ہیں جنہیں ہمیں پریپیئر کرنا ہے, جنہیں ہمیں ریڈی کرنا ہے. گفٹ پیک انسان کو موت کے بعد ریڈی نہیں کرنا ہے, موت سے پہلے آج اور کل ریڈی کرنا ہے. سب سے پہلا مرحلہ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ عزرائیل کے لیے تم گفٹ ریڈی کرو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہدیت عزرائیل کیا ہے. اما ہدیت عزرائیل 4 اشیاء, 4 چیزیں ہیں. فرمایا سب سے پہلی چیز جو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم عزرائیل کے لیے تیار کرو, رداء الخصما. سب سے پہلا مرحلہ ہے جن لوگوں کو تمہارے ساتھ نیک زندگی گزارنی تھی لیکن کسی وجہ سے وہ تم سے ناراض ہو گئے, ان لوگوں کو تم راضی کرو. جن کا حق تمہاری گردن پر تھا, تمہارے پڑوس میں رہنے والا, تمہارے گھر میں رہنے والا, تمہارے خاندان میں رہنے والا, تمہارے رشتہ داروں میں رہنے والا, یہ جتنے بھی افراد ہیں
ان سب کو راضی کرتے جاؤ تاکہ تم اس ملکل موت کے لیے ہدیہ تیار کرو۔ آپ اگر غور کریں، میں صرف ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات کو آج مکمل کروں گا، بقیہ انشاءاللہ یہ گفٹ کل اور پرسوں اور پھر ہر روز آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ انسان کا جس کی گردن پہ حق ہوتا ہے اس کو راضی رکھنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ شیخ رجب علی خیاط علیہ الرحمت والرضوان کا نام آپ سب نے سنا ہوگا۔ یہ بڑے عظیم انسان، ایک عارف باللہ انسان گزرے ہیں۔ اس مشہد مقدس میں جس زمانے میں آپ کا قیام تھا، جو سب سے بڑا بلڈر اس شہر مشہد مقدس کا تھا، وہ ایک بار آپ کے پاس آیا۔ تقریباً جتنے ٹاور اور بلڈنگز اس زمانے میں اس مشہد مقدس میں تیار ہوئے تھے، ان میں آدھے سے زیادہ کا وہ خود مالک تھا۔ آیا، آغا بڑی مشکلات میں ہوں، پیسہ ختم ہو چکا ہے، سارے بینک کا بیلنس ختم ہو گیا ہے، چیک باؤنس ہو رہے ہیں، اور کل میرے خلاف چونکہ مقدمہ ہو چکا ہے اور چیک باؤنس ہو چکے ہیں، کل میں زندان میں جانے والا ہوں، بالکل بس ایک رات بچی ہے، مجھے بچا لیجئے۔ شیخ رجب علی خیاط نے کہا اپنی زندگی پہ غور کرو، کہیں نہ کوئی تم نے ایسا کام کیا ہے کہ یہ سب مشکلات تمہارے سر پہ آئی ہیں۔ غور کریں آپ، مشکلات خود ہماری وجہ سے آتی ہیں، تم نے کچھ کیا ہوگا۔ اس نے انکار کیا، نہیں میری زندگی بڑی اچھی زندگی ہے، میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا ہے، کبھی کسی کو ستایا نہیں ہے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے، جو معمولاً ہر انسان شروع میں اپنے لیے پیش کرتا ہے۔ شیخ رجب علی خیاط نے کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا کام حل ہو جائے اور تم یہ کہتے ہو کہ تم نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے، کیا تمہیں احساس ہے کہ تمہاری سگی بہن تم سے ناراض ہے؟ اب اسے احساس ہوا کہ واقعاً شیخ رجب علی خیاط کو ساری بات پتا ہے۔ کہا میری بہن ناراض ہے، کیوں؟ کا وجہ یہ ہے کہ جب باپ کی میراث کو تقسیم کیا جا رہا تھا، میں نے اپنی بہن کو اس کا حق نہیں دیا تھا، دیا ہی نہیں تھا، میراث میں جو اس کا حق تھا میں نے دیا ہی نہیں تھا، آج ناراض ہے۔ کہا اس کو راضی کرو، کل کی مشکل سے بچ جاؤ گے۔ کیا کروں؟ کہ جاؤ جا کے اس کو راضی کر کے آؤ۔ گیا، اپنی بہن سے بات کی، ساری مشکلات بتائیں، اس کو راضی کیا، دیکھو تمہارا پیسہ میرے پاس رک گیا ہے، میں نے تم کو تمہارا حق نہیں دیا تھا، میں دوں گا، بس راضی ہو جاؤ۔ واپس آ گیا۔ آغا اب تو میں مشکلات سے بچ جاؤں گا؟ کہ نہیں ابھی بھی نہیں بچو گے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ تم نے اس کو بات منوا لی ہے لیکن اس کو راضی نہیں کیا ہے، خوش نہیں کیا ہے۔ آغا بتائیے کیسے وہ خوش ہوگی؟ کہا وہ تب خوش ہوگی جب اپنے ان گھروں میں سے ایک گھر تم اس کے حوالے کر دو۔ سارے گھر رکے ہوئے تھے، کوئی خریدنے والا ہی نہیں آ رہا تھا۔ سب سے بڑی مشکل یہی ہوتی ہے ایک بلڈر کے لیے کہ کوئی خریدنے نہیں آ رہا ہے، کہ ایک گھر اپنی بہن کے حوالے کر دو۔ کہ آپ تو جانتے ہیں، شیخ رجب علی خیاط سے وہ کہتا اچھا یہ لوگ بھی اتنی جلدی تو اب بات نہیں ماننے والے۔ کہتا ہے کہ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ گھر میں اکیلا تو نہیں ہوں، میں کئی لوگوں کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہوں، میں کیسے دے سکتا ہوں؟ شیخ رجب علی خیاط جو عارف تھے، جو جانتے تھے اندر کا حال، کہ تم سب سے یہ بات کہہ سکتے ہو، مجھ سے تو نہیں کہہ سکتے، میں تو جانتا ہوں کہ ہر بلڈنگ میں تمہارا ایک پرسنل گھر بھی ہے، تم نے خود اپنا ایک گھر رکھا ہے، اس میں سے ایک گھر دے دو اس بہن کو۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ سنیں۔ گیا اپنی اس بہن کو اس نے پیپرز دیے کہ یہ گھر آج سے تمہارا، تم راضی ہو جاؤ، اور پھر واپس آیا اور واپس آ کے کہتا ہے کہ اب میں مشکلات سے نجات پا جاؤں گا۔ کہا اب نجات پا جاؤ گے۔ اگلے دن اس کے گھر بھی بک گئے، صبح ہونے سے پہلے اس کے بینک میں بیلنس بھی آ گیا، اس کو کورٹ بھی نہیں جانا پڑا، زندان بھی نہیں جانا پڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان جس کا حق گردن پہ ہو وہ ناراض ہو، اس کو خوش کرے، دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور سب سے پہلا گفٹ بھی ریڈی ہو جاتا ہے ملک الموت کے لیے۔ ماہ مبارک رمضان کا آج پہلا دن ہے، آئیے پروردگار کی بارگاہ میں یہ عہد کریں، وعدہ کریں، پروردگار
جن کا حق میری گردن پہ ہے، میں ان کے حق کو ادا کر کے اپنے لیے، اپنی اس زندگی کے لیے جو میری اس زندگی کے بعد شروع ہونے والی ہے، اس زندگی کے لیے میں آرام اور آسودگی کو اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ اور آئیے پروردگار کی بارگاہ میں اس وعدے کے ساتھ ہم حقدار کے حق کو ادا کریں گے تاکہ اسرائیل کے لیے پہلا ہم گفٹ ریڈی کر سکیں۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں، خدا را اس مقدس مہینے میں تیری بارگاہ میں عاجزانہ التماس ہے کہ خدا را ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار اس مہینے میں اپنے نفس کی تربیت اور اس گفٹ کو اور بقیہ گفٹس کو ریڈی کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ خدا را ہم سب کی کمیوں کی اصلاح فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اور اس مبارک مہینے میں اپنا بندہ بننے کی توفیق قرار فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔